اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں دو باتیں۔ پہلی بات ہے قلقلہ، کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم نے سیکھنا ہے سکتہ، کہ سکتہ کسے کہتے ہیں اور قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر یہ سکتہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ لیسن نمبر 11 تختی نمبر 11 کے الفاظ ہیں جس میں ہم قلقلہ اور سکتہ کرنا سیکھیں گے، اور اسی طریقے سے اس سبق کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، غور کے ساتھ، تاکہ قرآن مجید کی تلاوت جب شروع ہو تو اس میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات ہے قلقلہ کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس حرف پر قلقلہ کریں، اس حرف پر قلقلہ کریں۔ تو اب یہ قلقلہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں۔ 5 حروف ایسے ہیں جو قلقلہ کے ہیں، جب وہ سکون اور جزم کی حالت میں ہو تو اس وقت ہم نے ان پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ 5 حروف کون سے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ قلقلہ کے 5 حرف آپ کے سامنے ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حرف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور ان پر جب سکون آ جائے، یعنی جو جزم ہوتا ہے، سکون جزم جب ان کے اوپر آ جائے، یہ جب ساکن ہوں تو اس وقت ان پر قلقلہ کرنا ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ قلقلہ کیسے کریں گے، تو جیسا کہ یہاں نیچے تفصیل کے طور پر لکھا ہے کہ جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز گیند کی طرح واپس لوٹے گی، گیند کی طرح واپس لوٹے گی۔ جب ہم دیوار پر گیند لگائیں تو وہ پلٹ کر واپس آتی ہے۔ تو یہ جو 5 حرف ہیں قلقلہ کے، قرآن مجید میں جب ان پر جزم سکون ہوگا تو ان کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ ہمارے منہ کے اندر اس طرح گیند کی طرح گھومیں گے، یعنی گھوم کر واپس آئیں گے، راؤنڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 الفاظ، 5 حروف کی مثال میں آپ کو الفاظ میں دیتا ہوں ہجا کر کے، ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں قاف کے لفظ پر۔ قاف کا لفظ ہے، اس پر کس طرح قلقلہ ہوگا اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم آ گئے ہیں قاف کی طرف، کہ قاف پر یہ سکون جزم ہے، یہ قاف ہے، اس کے اوپر یہ سکون جزم ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے؟ اس لفظ کو میں ہجا کرتا ہوں: حمزہ قاف زیر ایق، ٹھیک ہے، ایق۔ یہ دیکھیں قاف میرے منہ کے اندر راؤنڈ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا۔ اگر میں پڑھوں گا حمزہ قاف زیر ایک، ایک یعنی بس اسٹاپ کر دوں گا کاف پر، تو یہ قلقلہ نہیں ہے، اس کو گھمانا ہے۔ حمزہ قاف زیر ایق، را حمزہ زبر را۔ حمزہ ساکنہ کے بارے میں شاید کل ویڈیو میں نے تفصیلی سمجھایا ہے، کل کی ویڈیو میں، کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس پورے لفظ کو دیکھیں: حمزہ قاف زیر ایق، را حمزہ زبر را، ایق را، ایق را۔ جب رکیں گے، وقف کریں گے، تو اسی طریقے سے وقف ہوگا سیم، یعنی اقرا، اقرا، ٹھیک ہے۔ قاف کو سمجھیں، قلقلہ کو، اقرا، اقرا۔ اب دیکھیں، بہت سارے نئے سننے والے جو ہوں گے میرے چینل پر، وہ دیکھیں گے قاری صاحب الف کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلی تختی جب ہم پڑھتے ہیں الف با تا ثا والی، تو آپ ذرا اس کے اوپر جو تحریر لکھی ہوتی ہے اردو میں، یا جو انگلش میں قاعدہ تو انگلش میں، عربی میں، تو وہاں ذرا غور کر لیا کریں۔ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر اس الف کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے دیکھ لیا، قاف کا قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اقرا، اقرا۔ قرآن مجید میں اسی طریقے سے آپ نے قاف پر قلقلہ کرنا ہے۔ اب جو اگلا لفظ، اگلا حرف قلقلہ کا، وہ ہے طا۔ تو طا کی مثال دیکھیں:
دیکھیں اگلا حرف ہے تو، تو کے اوپر سکون جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوگا، یہاں دیکھیں تو کے اوپر یہ سکون جزم ہے تو یہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ اس لفظ کی میں ہجا کر لیتا ہوں، غور کیجئے گا۔ با تو زبر بط، بط تو، ٹھیک ہے، تو میرے منہ کے اندر راؤنڈ کر رہا ہے، بط، شین زبر شا، بطش، بطش، وقفاً بطش۔ جب رکیں گے تو آخری حرف وقف میں سکون جزم کی حالت میں بن جاتا ہے، تو شین پر سکون آ گیا تو کس طرح رکے؟ بطش، بطش، کیونکہ طا بھی سکون جزم میں، شین بھی، تو دو حرف سکون جزم میں آ جاتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، بطش۔ یہ طا کی مثال آپ نے سمجھی۔ اب اگلا حرف ہے با، با پر کیسے قلقلہ ہوگا اس کو دیکھیں۔ دیکھیں یہ با کی مثال ہے، با کے اوپر یہ سکون جزم ہے تو یہاں ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ یہ تیسرا حرف ہے قلقلہ کا، حمزہ با زبر اب، اب ب کریں، با منہ کے اندر راؤنڈ کرے گا گیند کی طرح، حمزہ با زبر اب، قاف کھڑا زبر قا، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی لمٹ میں ہم نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے اور اس یا کو نہیں پڑھنا، قاف کھڑا زبر قا، اب قا، اب، اب قا، وقفاً اب، اب قا، اب قا۔ اب آخری دو حرف رہ گئے ہیں، جیم اور دال، تو پہلے جیم کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آخری حرف دال کی مثال۔ دیکھیں یہ جیم والا لفظ آپ کے سامنے ہے، جیم کے اوپر سکون جزم ہے تو یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ز جیم زبر زج، زج، را زبر را، زجرا، زجرا، تا دو پیشتن، زجراتن، زجراتن، وقفاً زجرہ، گولتا ہے تو وقف کیا، ہا بنا دیا، جیم کو منہ میں گھمانا ہے، یہ قلقلہ ہے، یعنی حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ راؤنڈ کرے، گھومے، زجرہ، زجرہ۔ آخری حرف ہے دال، اس کی مثال دیکھیں، اس کے بعد ہم سکتہ سیکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ دال ہے قلقلہ کا حرف، اس پر یہ سکون جزم ہے تو ہم نے یہاں قلقلہ کرنا ہے۔ باریک کاف ہے، کاف دال زبر کد، کد، حا دو زبر حن، کد حن، کد حن، وقفاً کد حا، کد، کد حا۔ اب دوسری بات تھی سکتہ کے بارے میں کہ سکتہ کسے کہتے ہیں اور کہاں پر کرنا ہے، کس طرح، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ دیکھیں یہ لفظ آپ کے سامنے ہے جہاں پر لکھا ہے سکتہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو اوپر لکھا ہے تو یہ یہاں نیچے اس کا بریکٹ جو ہوتا ہے نیچے لکھا ہے، اس کی تفصیل لکھی ہے، اس لیے ایک لکھا ہے، اس ایک نمبر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، بس آپ نے سمجھنا ہے سکتہ۔ قرآن مجید میں 4 جگہ پر یہ آیا ہے، یہاں پر یہ سکتہ کا لفظ آپ کو قرآن مجید میں 4 جگہ نظر آئے گا، جیسے کہ سورۃ المطففین میں ہے، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین میں ہے، اور اسی طریقے سے یہ سورہ قیامہ میں ہے، اور ایک اور جگہ، 4 جگہ پر یہ سکتہ ہے۔ تو ہم نے سکتہ کیا کرنا ہے، اس جگہ پر جہاں پر یہ لفظ سکتہ لکھا ہو تو ہم نے اس جگہ پر سانس کو نہیں توڑنا، یعنی بیک گراؤنڈ میں ہماری سانس چلتی رہے گی، 1-2 سیکنڈ کے لیے ہماری آواز کو میوٹ کر دینا، یعنی خاموش، 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز خاموش ہو جائے گی، سانس چلتا رہے گا، اس کے بعد ہم نے آگے کنٹینیو کر دینا ہے بغیر سانس توڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے من راق، تو بیچ میں جو رکا تو یہ میرا ساؤنڈ میں نے آف کیا تھا، آواز کو ختم کیا تھا، آواز کو بند کیا تھا، سانس کو نہیں توڑا تھا، اس کو کہتے ہیں سکتہ کرنا۔ یہ 4 جگہ قرآن مجید میں آیا، وہاں ہم نے سکتہ کرنا ہے، بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس لفظ کی ہجا کر لیتا ہوں، میم نون زبر من، را الف زبر را، من را، ہجا میں ہی سکتہ کی پریکٹس کریں، جیسے میں نے من را پڑھا تو یہاں بھی میں نے سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے۔ من را،
قاف دو زیر قن من راقن وقفن جب رکیں گے تو من راق من راق تو بیچ میں جو رک رہا ہوں 1-2 سیکنڈ یہ آواز بند کر رہا ہوں سانس چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں سکتہ. سکتہ کا ایک اور لفظ آخری آگے ہے اس کو دیکھ لیں. دیکھیں یہ لفظ سورۃ المطففین میں آیا ہے وہاں سکتہ لکھا ہوتا ہے تو ہم نے سکتہ کیا کرنا ہے یعنی یہاں جو ہے رکنا ہے تھوڑی دیر 1-2 سیکنڈ رکنا کس طرح آواز ختم کرنی ہے سانس چلتی رہے. بل ران بل ران اس لفظ کی ہجا دیکھیں بالام زبر بل را الف زبر را بل را نون زبر نا بل ران وقفن جب رکیں گے تو بل ران بل ران تو بیچ میں سانس کو نہیں توڑنا آواز خاموش ہو جائے بل ران. تو امید ہے آج کی ویڈیو میں 2 باتیں جو سمجھائی گئیں قلقلہ کے 5 حرف ہیں قاف طا با جیم دال جب ان پر سکون جزم ہو قرآن مجید میں تو ہم نے قلقلہ کر کے پڑھنا ہے یعنی اس طرح پڑھنا کہ وہ ہمارے منہ کے اندر راؤنڈ کریں گھومیں پورے قرآن مجید میں اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا. اور سکتہ یہ 4 الفاظ ہیں سکتہ کے جو قرآن مجید میں آ جائیں سکتہ لکھا ہو تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز جو ہے روک دینی ہے سانس چلتی رہے گی پھر ہم آگے پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اچھا لگے سمجھانا میرا اور اسی طریقے سے پڑھانا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.